بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ناظم اجلاس حضرت مولانا اسحاق سلفی صاحب، میدان دعوت کے ہمارے ہم سفر فاضل دوست عبدالوحید سلفی صاحب، فضیلت الشیخ یوسف محمدی صاحب، دیگر مساجد کے ائمہ علماء، ناندیڑ اور آس پاس سے تشریف لائے ہوئے دینی اور ملی بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کوئی نظم تقریر سے پہلے آپ کو خدمت میں پیش کروں۔ حالانکہ میری آواز نظم کے لائق ہے نہیں فی الحال، کثرت سے پروگراموں میں شرکت کی وجہ سے آواز بھی متاثر ہے، پھر بھی میں چند مصرے آپ کی خدمت میں بالکل تازہ ترین ایک دعائیہ حمد میں نے لکھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ امیروں کو میرے مولا تو جب چاہے گدا کر دے، امیروں کو میرے مولا تو جب چاہے گدا کر دے، فقیروں کو تو اپنے فضل سے شاہی عطا کر دے، بچانا تو اگر چاہے تلا تم خیز
موسیٰ اور فرعون کا واقعہ نظر میں رکھیے گا۔ بچانا تو اگر چاہے تلا تم خیز موجوں سے، تو پھر ایک آن میں دریاؤں میں بھی راستہ کر دے۔ میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ بھٹکتے ہیں جو گمراہی کی وادی میں میرے مولا، بھٹکتے ہیں جو گمراہی کی وادی میں میرے مولا، تو ایسے عاصیوں کو لذت تقوی عطا کر دے۔ فقیروں کو تو اپنے فضل سے شاہی عطا کر دے۔ عبادت میں شغف اور اطاعت میں ہو دلچسپی، عبادت میں شغف اور اطاعت میں ہو دلچسپی، گناہوں کی نحوست سے مجھے آشنا کر دے۔ فقیروں کو تو اپنے فضل سے شاہی عطا کر دے۔ نہ کوئی بغض و نفرت ہو، نہ کوئی بدگمانی ہو۔ آج ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے نہ جانے کتنی نفرتیں، کدورتیں، عداوت، دشمنی، کینہ ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ وہ سینہ نہیں ہوتا جو کینے سے بھر جائے۔ نہ کوئی بغض و نفرت ہو، نہ کوئی بدگمانی ہو، الہی قلب اجمل کو تو ایسا آئینہ کر دے۔ فقیروں کو تو اپنے فضل سے شاہی عطا کر دے۔ حضرات، عنوان آپ نے سنا، جہنم کے خوفناک مناظر۔ جنت اور جہنم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ کی مخلوقات میں سے دو بڑی مخلوق ہیں، اور یہ دونوں ابھی موجود ہیں، یہ دونوں بہت پہلے سے وجود میں آ چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں انہیں پیدا کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھیے کہ یہ دونوں موجود ہیں اور یہ دونوں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ ابدالآباد تک ہمیشہ یہ دونوں باقی رہیں گے۔ جہنم یہ مشرکوں کی جگہ ہے، فاسقوں اور بے دینوں کی جگہ ہے، اور جنت مومنوں اور متقیوں کی جگہ ہے، اور دونوں میں جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے، کیپیسٹی بہت ہے۔ نہ جہنم میں جگہ کی کمی ہے، نہ جنت میں جگہ کی کمی ہے۔ بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے اللہ مجھے بھی کسی کونے میں جگہ دے دے گا، جنت کے کسی کونے میں۔ مذاق ہے۔
جو جنت میں جائے گا اس کو کونا نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آخری جنتی جو جائے گا وہ اس دنیا کے مثل اور اس کے مثل 10 گنا پائے گا۔ تو اللہ نے جنت و جہنم کو پیدا کیا اور اس کے اندر جگہ لامحدود ہے، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور تصور نہیں کر سکتا۔ جہنم میں گنہگاروں کو اللہ جھونکے گا، پھر بھی جہنم بھرے گی نہیں، کیا کہے گی؟ حل من مزید، اور ہے تو لاؤ، ابھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا۔ اور جنت میں سارے جنتی چلے جائیں گے، پھر بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کو بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ جہنم تو بھی سن لے، تجھے بھی بھرنا میری ذمہ داری ہے، اور جنت تجھے بھی بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن بھرے گا کیسے؟ اللہ کا فضل دیکھیے، کرم دیکھیے، احسان دیکھیے، رحمت دیکھیے کہ جہنم کا جب پیٹ نہیں بھرے گا تو مولا اپنا پیر رکھ دیں گے تو جہنم سکڑ جائے گی اور کہے گی قط قط، بس میرا پیٹ بھر گیا۔ لیکن جنت کے ساتھ اللہ یہ معاملہ نہیں کریں گے۔ جنت کے بارے میں آتا ہے ينشئ لها اقواما ما عملوا خيرا قط، اللہ جنت کے لیے نئی قوم تیار کر دے گا جنہوں نے کوئی بھلائی ہی نہیں کی ہوگی، اور اللہ ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ نئی قوم پیدا کر دیں گے اللہ۔ تو جنت میں بھی جگہ کی کمی نہیں ہے، اس لیے اللہ سے کونا نہ مانگو، اگر جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہی نہیں۔ تو میں آج صرف آپ کو جہنم کے کچھ بھیانک مناظر دکھانا چاہتا ہوں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جن جہنمیوں کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، جن معبودان باطلہ کو، جن بتوں کو یہ دنیا میں پوجتے تھے، انہی کے ساتھ اللہ ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈال کر جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ او میرے بھائیو، تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے؟ جہنم پہ اتنے سخت گیر، اتنے ہیبت ناک، اتنے خوفناک فرشتے متعین کر دیے گئے ہیں، بہت ہی سخت گیر ہوں گے، بہت ہی ٹائٹ ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو بھی مولا انہیں حکم دیں گے وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جو انہیں کہا جائے گا۔ تو ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے۔ اکیلے بچ جانا کمال نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ امام بغوی اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں ای بالانتہاء عما نہاکم اللہ عنہ والامتثال بطاعتہ، اللہ کی اطاعت کرو، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ تو تم جنت میں چلے جاؤ گے اور جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور اپنے بچوں کو کیسے بچاؤ گے؟ مروہم بالخیر وانہوہم عن الشر وعلموہم وادبوہم تقوہم بذالک نارا، انہیں خیر کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، انہیں علم سکھاؤ اور اسلامی ادب سکھاؤ، تقوہم بذالک نارا، انہیں جہنم سے بچا لو۔ سائنس کا علم سکھانے سے نہیں بچا پاؤ گے، طب کا علم سکھانے سے نہیں بچا پاؤ گے، اگر بچا پاؤ گے تو دین کا علم سکھانے سے، اسلامی ادب سکھانے سے ہی آپ اپنے بچوں کو جہنم سے
بچا پائیں گے۔ تو اتنا علم سکھانا ہی پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم سے بچا لے جائیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، جہنم کو جھیلنا، اس کے عذاب کو جھیلنا، یہ ہمارے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس جہنم پہ اتنے خوفناک فرشتے متعین ہیں، وہ کتنے خوفناک ہوں گے، میں اس کی کچھ جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ جو شولڈر ہے نا، کندھا، ایک داروغے جہنم کے کندھے کی چوڑائی اتنی ہوگی، مسیرۃ سنہ، 1 سال تک چلتے چلے جاؤ، جہاں پہنچو گے اتنی چوڑائی ایک داروغے جہنم کے کندھے کی ہوگی۔ طاقت وقوت الواحد منهم ان يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة 70,000 انسان في قعر جہنم۔ ایک بار ہتھوڑے سے، لوہے کے ہتھوڑے سے جب وہ داروغے جہنم جہنمیوں کو مارے گا، 70,000 لوگوں کو یک بارگی جہنم میں ڈھکیل لے گا۔ کتنے لوگوں کو؟ 70,000 لوگوں کو یک بارگی جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ کتنے سخت ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کا قول نقل کیا ہے، حضرت امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے ہیں، جہنمی جہنم میں روئیں گے، فریاد کریں گے، جہنم کے داروغہ جس کا نام مالک ہے اس کو پکاریں گے اور کہیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ جہنمی جہنم میں پکاریں گے، فریاد کریں گے، جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے، اپنے رب سے کہہ دو وہ ہمیں موت دے دے، جہنم کے عذاب کو جھیلنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں 40 سال تک وہ داروغے جہنم کان میں تیل ڈال کے بیٹھا رہے گا، کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ 40 سال کے بعد صرف ایک جملہ بولے گا، قال انکم ماکثون، اسی جہنم میں پڑے رہو، اسی جہنم میں ٹھہرے رہو، نکلنے کی کوشش نہیں کرنا۔ جب جہنمی مایوس ہو جائیں گے تو اپنے مولا کو پکاریں گے، کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا، او میرے پروردگار ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، او ہمارے پروردگار ہم بڑے گمراہ لوگ تھے، ربنا اخرجنا منہا، او ہمارے پروردگار اس جہنم سے ہم کو نکال دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ لوٹے گناہ کی طرف تو ہم بڑے ہی ظالم ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کی جو مدت ہے، اس دنیا کی مدت کے ڈبل مدت کے برابر اللہ خاموش رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے، اور بعد میں صرف اتنا ہی بولیں گے۔ قرآن کہتا ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، اب تم ہم سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس کے بعد جہنمیوں کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد ایک جملہ ایک کلمہ بھی نہیں بولیں گے، اور اس کے بعد صرف روئیں گے، صرف چلائیں گے، وَمَا لَهُمْ إِلَّا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، گھوڑے گدھوں کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے روئیں گے، ایک جملہ پھر بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کتنے داروغہ ہیں جہنم پہ؟ 19۔ قرآن کہتا علیہا 19، جہنم پہ 19 داروغہ تعینات ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے، ابو جہل کہتا ہے او قریش کے لوگوں، محمد تو کہتے ہیں کہ جہنم پہ صرف 19 داروغہ ہیں، ارے یہ 19 کی تعداد تمہارا کیا بگاڑ لیں گے؟ وَأَنْتُمُ الدَّهْمُ وَالشُّجَعَانُ، تمہاری اتنی تعداد ہے، تم اتنے بہادر لوگ ہو، کیا 10 لوگ مل کے ایک داروغہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ 10 لوگ مل کے ایک داروغہ کو مار کے گرا دینا پھر بھاگ جانا؟ مذاق اڑاتا تھا کون؟ ابو جہل۔ ہائے ہائے، ابو الاشد ابن کلدہ الجمحی عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، ابو الاشد نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ابو الاشد۔ جب اس نے یہ آیت کریمہ سنی، امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس نے کہا اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے؟
19 दारोगा सिर्फ हैं। मैं अरब का पहलवान हूँ, मैं अपने दाएं बाजू से 10 को मार के गिरा दूंगा और बाएं बाजू से 9 को मार के गिरा दूंगा। सुम्मा तमुर्रून, तुम फिर सब भाग जाना, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जहन्नम इतनी खतरनाक चीज़ है, जहन्नम से निकलने का तो सवाल पैदा नहीं होता। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग में जब जहन्नमियों को झोंका जाएगा तो सिर्फ आग नहीं होगी, वहाँ जंजीरों में बांधा भी जाएगा। और सिर्फ बांधा नहीं जाएगा, नाथा जाएगा। जैसे बैल को नाथ देते हैं, उनके पाखाने के रास्ते से जंजीरों को निकाल कर, मुंह के रास्ते से निकाल कर जकड़ के बांध दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा व तामंदा गुस्सतु व अदाबन अलीमा। हमारे पास जहन्नमियों को बांधने के लिए जंजीरें हैं और दर्दनाक अज़ाब है। निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो लोग जहन्नम का मजाक उड़ाते हैं, ये तो आखिरत में पता चलेगा कि जहन्नम की आग कितनी दर्दनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराते थे, लोगों बच जाओ जहन्नम की आग से, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। हज़रत नोमान इब्ने बशीर खुतबा दे रहे थे, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए मिंबर पे सुना। आप जहन्नम से डरा रहे थे, लोगों से कह रहे थे इत्तकुन्नार, ओ लोगों जहन्नम से बच जाओ। इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहे थे, बाज़ार और मंडी में कोई होता तो वहाँ तक भी आवाज़ जा रही थी। यहाँ तक कि आपकी चादर मुबारक आपके कंधे से सरक के पैरों के पास चली गई, आपको पता नहीं। इतने एक्साइटेड हो गए हमारे नबी जब जहन्नम से डराने लगे। हज़रत अदी इब्ने हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, लोगों से कहा इत्तकुन्नार, हो लोगों जहन्नम से बच जाओ। चेहरा इधर घुमा लिया, आरज़ा व अशाहा बेवजही हाकदा। फिर लोगों से मतवज्जे हुए कहा लोगों जहन्नम से बच जाओ। फिर चेहरा घुमा लिया, बहुत देर तक ऐसे चेहरा घुमाए रहे। फिर कहा लोगों जहन्नम से बच जाओ। सहाबा ने कहा हमें ऐसा लगा कि हमारे नबी जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपने फिर जुमला इरशाद फरमाया इत्तकुन्नार वलो बिशिक्के तमरा, ओ लोगो जहन्नम से बच जाओ, चाहे खजूर का एक टुकड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की राह में सदका दे के जहन्नम से बच जाओ। फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यबा, अगर किसी को एक खजूर ना मिले, आधी खजूर ना मिले, तो अच्छी बात बोल के जहन्नम से बच जाओ। ये भी सदका है। अच्छी बात, भलाई का हुक्म दे दो, कोई बढ़िया बात ज़बान से बोल दो। अगर अल्लाह की राह में रुपया 2 रुपया देने की ताकत नहीं है तो ज़बान से कोई बढ़िया बात बोल दो। हज़रत अदी इब्ने हातिम फरमाते हैं मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु लैसा बैन रब्बिही व बैनहु तर्जुमान। एक दिन ऐसा आएगा सबके सामने अल्लाह हर बंदे से आमने सामने बात करेगा, बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई तर्जुमान नहीं होगा। आदमी दाएं तरफ देखेगा अपने आमाल देखेगा, बाएं तरफ देखेगा तो अपने आमाल देखेगा, सामने देखेगा तो जहन्नम मुँह फाड़ के खड़ी होगी। इसके बाद आपने फरमाया इत्तकुन्नार वलो बिशिक्के तमरा, ओ लोगो जहन्नम से बच जाओ, चाहे खजूर का एक टुकड़ा क्यों ना हो। औरतों से भी आपने कहा, एक बार ईद में खुतबा दिया, आपको लगा कि औरतों तक शायद मेरी बात नहीं पहुंची है, आप उनके पास खुसूसी खुतबा देने के लिए तशरीफ़ ले गए और कहा औरतों तसद्दकना या माशरन निसा, तसद्दकना या माशरन निसा व अक्सिरना मिनल इस्तिग़फ़ार। ओ औरतों की जमात सदका करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से बख्शिश तलब करो, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज़्यादा जलते हुए देखा। एक औरत ने कहा अल्लाह के रसूल ये बयान फरमाइए आखिर हमारा जुर्म क्या है, हम क्यों जहन्नम में जलेंगी। आपने फरमाया ले अन्नकुन्ना तुकफिरन लाना व तकफुरन आशीर, इसलिए तुम लान तान ज्यादा करती हो, लानत मलामत ज्यादा करती हो, शौहरों की नाशुक्री करती हो। जिंदगी भर एहसान करते रहो, जिंदगी भर अच्छा कमा के खिलाते रहो। एक बार अगर कोई तकलीफ आ गई, शादी ब्याह में, ईद बकरीद में अगर जोड़ा नहीं दे पाए
تو عورت چھوڑے گی نہیں آپ کو، فوراً کہے گی کہ جب سے اس گھر میں آئی کبھی سکھ چین ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ وہ ناشکری ہے جو ہماری بہنیں کرتی ہیں، لعنت ملامت زیادہ کرتی، گالی گلوج لعنت ملامت میں زیادہ، غیبت چغلی میں مصروف رہتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہو میری بہنوں کہ تم جہنم سے چھٹکارا لو، ایسا نہیں ہے کہ عورتیں جنت میں بہت کم جائیں گی، الحمدللہ جنت میں بھی بہت عورتیں جائیں گی۔ شوہروں کی فرما برداری کرو، اللہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ شوہروں کی فرما برداری کرو، 5 نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو، شوہروں کی خدمت کر لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں جہنم کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جہنم تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے؟ اشتقت النار الی ربی، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کیا، یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے پروردگار اتنا عذاب تو نے بھر دیا ہے میرے اندر کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا، 2 مرتبہ جہنم کو سانس لینے کے لیے پرمیشن دے دیا۔ ایک مرتبہ جہنم جب سانس کو باہر چھوڑتی ہے، ایک مرتبہ اندر لیتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں جو تم سخت گرمی اور سخت سردی محسوس کرتے ہو، سوچو میرے بھائیوں کہ جہنم کے صرف سانس لینے کی وجہ سے جب ہم اتنی شدید گرمی محسوس کرتے ہیں، جو جہنم کے آگ میں جھونکے جائیں گے ان کا پھر کیا عالم ہوگا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، اتقوا النار، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، فإن حرھا شدید، اس لیے کہ جہنم کی گرمی بہت سخت ہے، وقعرھا بعید، جہنم میں گہرائی بہت زیادہ ہے، ومقامعھا من حدید، لوگوں کو مارنے کے لیے کوٹنے کے لیے بڑے بڑے لوہے کے ہتھیار ہیں۔ بچ جاؤ جہنم سے میرے بھائیوں۔ جہنم ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اللہ کہیں گے جاؤ جہنم کو ذرا پکڑ کے لے آؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ جہنم کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو پکڑ کے گھسیٹا جائے؟ جی ہاں، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ جہنم کو پکڑوا کے گھسٹوا کے لائے گا، قیامت کے دن دکھائے گا میری طاقت دیکھ لو، میری قوت دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوتا بجہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کو پکڑ کے لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے اور اسے گھسیٹ کے لا رہے ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا، تخرج عنق من النار، جب جہنم کو لایا جائے گا ایک لمبی گردن نکلے گی، جہنم سے لمبی گردن نکلے گی، لہا عینان تبصران، اس میں 2 آنکھیں ہوں گی، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوگی، وہ اذنان تسمعان، 2 کان بھی ہوں گے وہ سن رہی ہوگی، ولسان ینطق، بولنے والی زبان ہوگی۔ جہنم چنگھاڑے گی، چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی، انی اکلت بثلاثہ، 3 لوگوں کو تو آج میں نہیں چھوڑوں گی، 3 لوگوں کی خیریت نہیں ہے، بِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود دنیا میں پکارتا تھا، شرک کرتا تھا، اللہ کا پارٹنر بناتا تھا، میں آج اس کو نہیں چھوڑوں گی، وَبِالْمُتَكَبِّرِينَ، اور میں متکبروں کو نہیں چھوڑوں گی، گھمنڈیوں کو نہیں چھوڑوں گی، سرکشوں کو نہیں چھوڑوں گی، وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور میں تصویر بنانے والوں کو بھی نہیں چھوڑوں گی، جو جاندار چیز کی تصویر بناتے ہیں، اسکیچ جو بناتے اپنے ہاتھوں سے خانوں میں رنگ بھرتے ہیں، تو مصوروں کا بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب قیامت کے دن وہ کس کو دیا جائے گا؟ تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا، تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کتنی خطرناک چیز ہے، اس میں گرمی کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کان فی ھذا المسجد 100,000 او یزیدون، مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں اس مسجد میں
1,00,000 یا اس سے زیادہ اگر لوگ موجود ہوں، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ، اور ان میں ایک جہنمی ہو اور وہ سانس لے لے، لَاحْتَرَقَ الْمَسْجِدُ وَمَنْ فِيهِ، مسجد اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب جل کے خاک ہو جائیں گی۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، جہنم کیا چیز ہے؟ آئیے دکھاتا ہوں آپ کو جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، ان کا پینا کیا ہوگا، ان کا اوڑھنا کیا ہوگا، ان کا بچھونا کیا ہوگا، ان کا لباس کیا ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جہنمیوں کے کھانے پینے پہ آئیے بحث کر لیتے ہیں۔ جہنمی جب بھوک سے تڑپیں گے، کھانا مانگیں گے، اب پینے کے لیے پانی مانگیں گے، تو اب کیا دیا جائے گا؟ کون سی ڈش ملے گی؟ پتہ ہے آپ کو؟ زقوم ملے گا، زری ملے گا، غسلین ملے گا۔ آپ کہو گے یہ کیا ہے؟ زقوم یہ کانٹے دار پھل ہے، زہریلا پھل، اور یہ اگتا کہاں ہے؟ جہنم کی تہ میں اگتا ہے۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت جو ہوگا وہی جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، تانبے کے تلچھٹ کی طرح وہ پیٹ میں کھولتا ہوا ہوگا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ فرمائیں گے اس جہنمی کو پکڑ لو، اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو، اور پھر اس کے سر کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا میرے بھائیوں، جو جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ بہے گی، جو خون بہے گا، جو گندگی بہے گی، جو غلاظت بہے گی، وہی غسلین ہے۔ تو غسلین جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، جو گنہگار خطا کار ہیں وہی اس کو کھائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، یہ بھی ایک کانٹے دار زہریلا پھل ہوگا جس کو زری کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو زری دیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو یہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی موٹا کرے گا۔ تو یہ کھانا ہوگا۔ سوچئے ذرا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا کہ بہتا ہوا خون، پیپ، پسینہ، جو کچھ بہے گا وہی غلاظت ملے گی، اور زہریلا کانٹا ملے گا، اور وہ گلے میں جا کے اٹک جائے گا۔ اور جب پانی مانگیں گے تو ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس سے پیٹ کی ساری اتڑیاں پاخانے کے راستے سے باہر چلی جائے گی۔ جہنمیوں کا لباس بھی ملے گا، لیکن معاف کیجئے یہ دنیا کے لباس کی طرح نہیں ملے گا۔ آگ کا لباس ملے گا، آگ کا لباس ملے گا۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جو کپڑے ہوں گے وہ جہنم کی آگ سے گونتائے جائیں گے، سلوائے جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، جہنمیوں کو جو قمیص دی جائے گی وہ تاڑکول ملی ہوئی، تاڑکول کی قمیص، تاڑکول سمجھتے ہیں جو راستے پہ ڈالا جاتا ہے اور اس میں آگ بھڑک جاتی، جسے روڈ وغیرہ بناتے ہیں، اس کی قمیص دی جائے گی، اور اس میں آگ جب بھڑکے گی نا تو بجھے گی نہیں۔ اور آگ وہ آگ بھی بڑی عجیب و غریب ہوگی، وہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی، وہ آگ ہوگی میرے بھائیوں، چہرے کو گھیر گھیر کے جلائے گی۔ دنیا میں اگر کوئی آگ میں چلا جائے اور چہرہ بچ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار چلو چہرہ بچ گیا، یہ کرامت کی چیز ہے، چہرہ بچ گیا، بدن کا حصہ جل گیا تو جل گیا، لیکن وہ آگ بھی بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ اللہ کا حکم ہوگا اس کے لیے چہرے پہ زیادہ فوکس کرنا۔ تلفح وجوہہم النار
वहुम फीहा कालिहून। जहन्नम की आग उनके चेहरों को घेर घेर कर जलाएगी और वो उसमें बदशक्ल बने पड़े रहेंगे। चेहरे के पूरे गोश्त और चमड़ियाँ जल जाएंगी, दांत और दाढ़ बाहर को आ जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक काफिर आदमी, मुशरिक आदमी जहन्नम में इतना बड़ा उसका जिस्म हो जाएगा, 7 रातों तक आदमी चलता रहे, जहाँ पहुँचेगा उतना बड़ा जिस्म हो जाएगा। एक एक दांत उसका उहुद के पहाड़ के बराबर होगा। इतना डेंजर शक्ल हो जाएगी जहन्नमियों की। और मेरे भाइयों, लिबास जैसा कि आपने सुना, आग का लिबास, अब अल्लाह इस बात पे कादिर है कि वो किसी को अगर आग का लिबास पहनाना चाहे पहना सकता है, जबकि दुनिया में इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई है जो आग का लिबास बना सके, नहीं बना सकता। और ओढ़ना बिछौना, अल्लाहु अकबर, ओढ़ना बिछौना भी आग ही का होगा। अल्लाह फरमाते हैं, लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौकहिम गवाश। नीचे जो बिछाने का होगा वो भी आग का होगा, ऊपर जो ओढ़ने का होगा वो भी आग का होगा। आग ही आग। और उसके बाद मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ आग का अजाब नहीं है जहन्नम में, जहन्नम में बांधने का भी इंतज़ाम है। जहन्नम में जेल खाना भी है, जेल खाना भी है। इस जेल खाने में किसको रखा जाएगा मालूम है? मुतकब्बिरों को रखा जाएगा। और उस जेल खाने का नाम है बुलस। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति कअम्सालिज़ ज़र्रि फ़ी सुवरिर रिजाल। क़यामत के दिन मुतकब्बिरों को, घमंडियों को चूंटी की शक्ल में उठाया जाएगा। इंसान की शक्ल होगी लेकिन कदो कामत चूंटी की तरह होगी। वयुसाक़ून इला सिजनिन युक़ालु लहू बुलस। एक जेल खाने में उनको हाँक कर ले जाया जाएगा, वहाँ बंद कर दिया जाएगा, उसका नाम बुलस होगा। और उसके बाद उन्हें आगों की सरदार जो होगी, आगों की आग घेर लेगी। और उसके बाद उन्हें तीनतुल खबाल से पिलाया जाएगा। तीनतुल खबाल जहन्नमियों के जिस्म से जो पीप, पसीना और खून बहता है उसको तीनतुल खबाल कहा जाता, वो पीने के लिए दिया जाएगा। और बांधने के लिए मेरे भाइयों जंजीरें भी होंगी, जैसा मैंने कहा, इन्न लदैना अनकालन व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। हमारे पास जहन्नमियों को बांधने के लिए बेड़ियां हैं और ऐसा खाना होगा जो गले में जाके अटक जाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रोज़े से हैं, खाना लाया गया, खाना हटा दिया। कुरान मजीद की आयत करीमा दिमाग में गर्दिश करने लगी, इन्न लदैना अनकालम व जहीमा। हमारे पास जहन्नमियों को बांधने के लिए बेड़ियां हैं, दर्दनाक अजाब है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने खाना हटा दिया, रोते रहे, ज़ारों के तार रोते रहे, खाना नहीं खाया। हज़रत उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है, एक बार तहज्जुद की नमाज में एक आदमी को सूरे तूर की तिलावत करते हुए सुना। जब वो आदमी इस आयत करीमा पे पहुँचता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, तुम्हारे रब का अजाब आके रहेगा, कोई उसको हटा नहीं सकेगा। बेहोश होकर गिर गए, लोग उठा के घर ले गए, कई रोज़ तक पड़े रहे, पता नहीं बीमारी कौन सी है, लोग उनके घर इयादत के लिए जाते रहे। इस तरह हमारे सलफ सालेहीन सहाबा मेरे भाइयों जहन्नम से डरते थे, पनाह मांगते थे, इसलिए कि जहन्नम की आग को झेलना मेरे भाइयों हम सबका रोग नहीं है। जहन्नम में एक अजाब नहीं है, डसने के लिए सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न फिन्नारी हय्यात, जहन्नम में बड़े बड़े अज़दहे होंगे, बड़े बड़े अज़दहे और सांप होंगे।
اور ان کی گردنیں کے اور وہ سانپ کتنے لمبے ہوں گے، کاعناق البخت، بختی اونٹوں کی طرح، بہت لمبے لمبے اونٹ بختی، ان کی گردنوں کی طرح ہوں گے، تلسو احداہن اللسعۃ فیجد حموتها 40 خریفا، ایک بار جب ایک اژدہا ڈس لے گا 40 سال تک آدمی اس کی گرمی اور اس کے زہر کو محسوس کرے گا۔ وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبُ، جہنم میں بچھو بھی ہوں گے، کالبغال المنقفہ، بڑے بڑے کھچروں کی طرح بچھو ہوں گے، تلسو احداہن اللسعۃ فیجد حموتها 40 خریفا، ایک بار ایک بچھو اگر ڈنک مارے گا آدمی 40 سال تک اس کی تپش اور گرمی کو محسوس کرے گا۔ میرے بھائیو، جہنم میں جہنمی روئیں گے، چلائیں گے، فریاد کریں گے موت آ جائے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی، اتنا روئیں گے کہ خون کے آنسو رونے لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یلقی البکاء علی اہل النار، جہنمیوں پر رونا مسلط کر دیا جائے گا، فیبکون، وہ روئیں گے، یہاں تک کہ حتی تنفد الدموع، جب آنسو سوکھ جائیں گے، فیبکون الدم، خون کے آنسو رونے لگیں گے، وَيَسِيرُ فِي وُجُوهِهِمُ الْأُخْدُودُ، ان کے چہرے میں بڑے بڑے کھڈے پڑ جائیں گے، لَوْ سُيِّرَتْ فِيهَا السُّفُنُ لَجَرَتْ، اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چل جائیں گی، اتنے بڑے بڑے کھڈے چہرے میں پڑ جائیں گے، اتنی کثرت سے آنسو بہائیں گے، جس کو زفیر اور شہیق کہا جاتا، دھاڑے مار مار کے روئیں گے۔ میرے بھائیو، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا، حضرت میکائیل تو ہنسنا ہی بھول گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا مالی لم ارا میکائیل ضاحکا قط، کیا بات ہے میکائیل کو میں کبھی ہنستے نہیں دیکھتا؟ آپ نے فرمایا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا میکائیل ہنسنا بھول گئے۔ میرے بھائیوں، جہنم بڑی ہی خطرناک دردناک چیز ہے، اس کے خوفناک مناظر کا تذکرہ اگر کیا جائے یقیناً آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنا عذاب اللہ نے بھر دیا ہے۔ جب جہنم کو اللہ نے پیدا کیا تو جبریل سے کہا جبریل ادھر آؤ، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ۔ جب دیکھ کے آئے تو کہتے ہیں مولا اتنا عذاب تو نے بھر دیا ہے، ایک حصہ جہنم کا دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، میرا خیال ہے جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا ضرور بچ جائے گا۔ فحفت النار بالشہوات، جہنم کو اللہ نے شہوتوں سے ڈھانپ دیا، اور اس کے بعد جبریل سے کہا جبریل اب کی بار جاؤ دیکھ کے آؤ۔ جب جبریل گئے اور دیکھ کے آیا تو کہا مولا اب تو میرا خیال ہے جہنم سے بچنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، جہنم ایسی جگہ ہے وہاں ڈسکاؤنٹ نہیں چلے گا، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ایک لمحہ کے لیے، ایک پل کے لیے بھی عذاب میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب چمڑیاں ادھڑ جائیں گی، چمڑیاں گر جائیں گی، اس کی جگہ پہ ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ لوگ عذاب کو ایسے ہی چکھتے رہیں۔ درد کا احساس اسکن پہ ہوتا ہے، چمڑی پہ جب انجیکشن لگتا ہے نا تو جب چمڑی سے گزرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اندر جانے کے بعد تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ چمڑی اگر سڑ جائے، گل جائے اور مردہ ہو جائے تو درد کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہاں اللہ کی مرضی یہ ہوگی کہ عذاب برابر جاری رہے، اس لیے چمڑی ادھڑنے کے بعد فوراً دوسری چمڑی چڑھ جائے گی۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو، رو رو کے گڑ گڑاؤ کہ مولا ہم تمام بھائیوں کے چہروں کو جہنم سے پھیر دیں، جہنم سے مولا تو ہمیں نجات دے دے۔
اللہ سے دعا کرو اعوذ رب اجرنا من النار، ربنا اجرنا من النار، ہمارے پروردگار تو ہم سب کو جہنم سے نجات دے دے۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا، کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے، انسان کا ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، جسم بولے گا۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، خاموش زباں رہ جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بار خطا گر ہو جائے 100 بار ادب سے توبہ کر، ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، وہاں گریے پہ ہم کیا ہوگا، وہاں رونے کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کا داخلہ جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرمائے، ہم تمام بھائیوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مولا جس طرح ہم سب بھائی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ اسی طرح ہم تمام بھائیوں کو جنت الفردوس میں ہمیں جمع کر دے۔ مولا ہم تمام بھائیوں کو جہنم سے ہمارے چہروں کو پھیر دے۔ مولا ہم تیرے سیاہ کار خطا کار بندے ہیں، اے اللہ تو ہمارے اعمال کو مت دے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ہمیں تو نیکیوں کی توفیق عنایت فرما۔ میں یہاں کی جمعیت اور پورے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام رچایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے ہم سب کو کہ ہم اسی طرح خدمت دین کرتے رہیں اور دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، اللہ کا میسج اور پیغام اللہ کے بھائیوں تک پہنچاتے رہیں۔ آمین و ما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔